إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واجب الاحترام سامعین کرام، اس بات سے ہر شخص واقف ہے، اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت علم بھی جو شخص رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ دو شہادتیں ہیں، دو اقرار ہیں جن کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دو بنیادیں ہیں اسلام کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کا اعلان کرتا ہے بندہ مومن کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسری گواہی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ شیخ صاحب کا مطالبہ پنجابی جو ہے، کوئی گل نہیں، اپنی زبان ہے، لسان القوم۔ عالم اسلام کے اندر ایک بہت جلیل القدر شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شیخ الاسلام نے ایک بہت قیمتی کتاب الرد البکری تحریر فرمائی ہے۔ ایک کلمہ طیبہ جڑا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، انہاں دعا کی حقیقت بہت جامع انداز نال تھوڑے جہے لفظاں شیخ الاسلام نے بیان فرمائی تھی۔ ہر کلمہ گورنا چاہیے کہ جب یہ کلمہ پڑھدا جی اصلیت میں سمجھے کہ میں یہ اندر کی اقرار کردا اپنے اپنا کی معاہدہ کردا۔ فرماؤں فدین الاسلام علی اصلین، اسلام جڑا دین ایک دو جڑاں تے کھڑا ہے، ان دو بنیاداں، من خرج عن واحد منهما فلا دین له وراثہ، انہاں سے ایک چن کوئی آدمی باہر ہو جائے نہ ہوگا کوئی دین ہے نہ کوئی جڑ بنیاد ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ہے، فرماؤں الا نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک به شیئا، لا الہ الا اللہ جو بندہ اقرار کردا کہ میں صرف اللہ کی بات کروں گا، وہ کسی نے شریک نہیں کروں گا، اس کے بعد اگر پھر جانا شرک کردا تو اپنے کلمے سے منحرف ہو جاتا، کلمے سے اقرار کردا کہ عبادت صرف تیری کروں گا اور کسی نہیں، اور اگلی گل سے مندا والا نعبد ما شرع لا بالحوادث والبدع، کہ میں عبادت تیری اس طریقے نہ کروں گا جڑی تو خود مقرر کی اپنے رسول کے ذریعے دسی ہے، کوئی بدعت اپنی طرفوں ایجاد کی شاید جڑی انہیں اختیار نہیں کروں گا۔ اے دو گلاں ہیں جنہوں من کے آدمی اسلام چاہتا، عبادت اللہ کی کروں گا اور عبادت کا طریقہ وہ جڑا اللہ تعالیٰ خود تجویز کیتا ہے، جی نایت پڑھی رد اللہ پاک میں رب کی طرفوں جو اتریا وہ پیچھے چلو، اپنی مرضی اگر تھی کرنی شروع کر دی تھی اپنے کرنے تو پھر گئے، تھی جرا زبان نہ کیا سی نا محمد رسول اللہ، اور تو رہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کے کہنے کا مطلب بھی اسی تھی من مانی نہیں کر سکتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرفوں کہیں گے وہ پیچھے چلنا، اللہ کی عبادت اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمے کی حقیقت ہے، لہذا حقیقت قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شیخ الاسلام فرماؤں گے لا الہ محمد رسول اللہ صرف لام الف ہے پڑھنا، اس گل کا اقرار ہے کہ عبادت اللہ کی اور عبادت کا طریقہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس گل کسی اہل اسلام کا اختلاف ہے۔ میری گل سن لو، میں جھگڑے اور مرادنا نہیں پہنتا، بالکل کوئی کلمہ جو پاوے تقلید کردا پاوے نہیں کردا، اس گل سے سارے متفق ہے کہ حلال ہوا جڑا حلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا، کہ حرام ہوا جڑا رسول اللہ کرتا، قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں ہونا تو نہ دین کوئی رد و بدل کر سکتا۔ ایک لے کبھی گل ہے، ہر مسلمان منتا، رہ گئی یہ گل کہ رسول اللہ کا طریقہ کس طرح معلوم کیا، ذرا توجہ نہ گل سنی گروہ نہیں پہنا کہ رسول اللہ کا طریقہ کس طرح معلوم کیا، تمہیں پتہ لگے کہ حضور کا طریقہ کیا۔ اس گل تو نہیں کہ درنا بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، کیوں کہنا کہ رسول اللہ کا طریقہ چھڑ کے میں کوئی اور طریقہ کروں، نہیں، سب منیں گے کہ طریقہ ہو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہوا کی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کوئی کتاب لکھوا کے نہیں دے کے گئے، یہ ساری امت نہیں پتا
کہ کوئی حدیث کا ایسا مجموعہ نہیں سی جڑا ہر شہر چاہتا کہ لوگ پڑھ لیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کی فرمایا. اگر ایسا ہوں کوئی گروہ نہ ہوں سارے کے سارے ایک طریقے سے نماز پڑھ گئے. مگر مسئلہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے صاحب شہراں اور رسول کریم علیہ السلام کی کوئی کتاب نہیں سی جی سنت آپ نے لکھ کے دیتی ہوئے. وہ جڑے جڑے شہر کے لوگوں نے اپنے اپنے شہر کے عالم اور استاد کو ظاہر بات ہے اس گل نہیں ٹکرایا جا سکتا. ہر بندہ منے گا بھائی تقلید کو پانے اتباع کو سارے کسی لوگ پڑھے لکھے تھوڑے جی کیا تعداد تحقیق کر. اگر ہر بندہ تحقیق کرنے جوگا ہو تو عالم کیوں رکھا. اس کے دونوں گلاں پلے بنی ہیں کہ حکم رسول اللہ کا ہی ہے مگر وہ معلوم کسی عالم کو کرنا. ان پڑھا کے نہیں فیصلہ کرنا کیا حدیث ہے کیا سنت ہے. ان پڑھ آدمی تو اردو نہیں پڑھ سکتا. وہ کی فیصلہ کروں گا کہ حدیث کی ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. یہ عالمہ کو بھی نہیں حل ہوں گے. اس کو دو چیزاں پہل کی سمجھ لو کہ ہر امتی یہ منگا کہ حلال و حرام اور دین ہو یہ اللہ رسول نے دیتا. یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اگر وہ کہہ دے میں بھی اس گل میں منگا تو انہیں حنفی کی رہنا کہ شافعی کی رہنا کہ کافر ہی ہو جائے. ہر شخص منگا کہ دین ہوا جب اللہ کے رسول نے دیتا. مگر اللہ کے رسول کا دین جا کس طرح پتا لگے. حضور پاک علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں دی. ان سارے عالموں کو پتا. شہروں صحابہ کرام پھیل گیا. انہوں نے اپنا اپنا جنہ علم سے لوگوں نے دسیا. اس ویلے ذرائع وسائل نہیں لوگ جڑے اپنے استاد پہ اعتماد سی کوفہ کے لوگ جو انہوں نے آخر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بھیجا کہ تو جی اسلام ایک تو بڑا عالم پھر انہوں نے اس پہ اعتماد کر لیا. یہ چل گیا کہ حنفی مذہب بن گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی نہیں اپنا. انہوں نے اپنے استاد حماد کو سنیا, انہوں نے ابراہیم نخعی کو سنیا, انہوں نے حضرت علقمہ کو سنیا, کہ ابن مسعود کو سنیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو دین دسیا تو حنفی مذہب بن گیا. شام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیج دیتا. وہ دردار بہت بڑے عالم صحابہ کرام کے عامر انہوں کا حلقہ بن گیا. مسجد جا کے بہ گئے. وہ لوگوں نے حضور کی حدیثاں سنا دے رہے. اتنے وہ مسلک چل گیا. اس سے گروہ پہ شرارت میں نہیں چلے کہ نہ لڑیا مریا کرو. سارے دین لب دے رہا. مگر وہ ادب کچھ کمی ہوگی جی میں بیان کر دوں گا کہ لوگوں نے اپنے اپنے شہر کے عالم پہ اعتماد کیا. کرنا بھی چاہیے. جی مسجد کے عالم رہتا لوگوں نے بار کا سارا عالم بڑا بڑا ہوگی کہ نہیں منگے. وہ بھی نہیں منگے دراصل رسول اللہ بھی انہیں پوچھ دیا بس تو عالم ہے یار 10 قرآن حدیث کیا نا. قرآن حدیث سے کوئی نہیں گروہ ہٹتا. مگر عالم نہیں دسنا قرآن حدیث کی. لوگ اپنے اپنے شہر کے عالموں سے بھروسہ کریں گے. وہ اب کئی چیزیں ایسا سی جہاں اس شہر کے عالموں کے علم سے نہیں سی آئی. صحابہ کرام تک کے علم نہیں سی. کیونکہ لکھی کتاب کوئی میں ایک مثال دینا. مولانا تقی عثمانی بہت بڑے عالم ایسے جو بندی اور تقلید کی ساری حیثیت کتاب لکھی گھوشنا ہی انہوں نے. انہوں نے آخیا یہ تقلید اگر کوئی کرتا نا میں رسول اللہ نے فرمایا چاہتا میں نام بھی مننا سی یعنی کافر ہے. اور اسلام کی یعنی کون بیوقوف ایسی تقلید منتا. جو بندی عالم کہہ رہا ہوتا بھائی اسی صرف آنا ہے کہ ہر ان پڑھ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ رسول اللہ نے کی فرمایا کی نہیں فرمایا. حدیثاں کا بڑا رولا کہ صحیح کہڑی ہے ضعیف کہڑی عالم کر سکتا. اس طرح سے امام ابو حنیفہ نے دیکھ کے کہ زیادہ علم والوں سے اعتبار کرنے ورنہ جتنے سانو پتا لگ جاتا کہ انہوں کی گل نہیں صحیح حدیث سے اسی رد کر دیں. انہوں نے مثالیں دیکھی انہوں نے خود یا اسی چک کے پرا مارنے کی مقرر نہیں ہے. انہیں حد تک جب تک سمجھ صحیح کر رہے جب وہ غلط اسی چھڑ دیتا. میں اپنی 2-3 مثالیں تمہیں دے دینا کہ ایڈے بڑے عالم خود منگے یہ چیزاں جہاں بے بنیاد ہیں. یہ چیزیں جب اشتہار دیکھو گے وڈی عید آ رہی ہے سارے جو بندی شائع کریں گے بریلوی شائع کریں گے کہ تکبیرات تشریق 9 تاریخ کی فجر تو تھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم کہنا شروع کریں کہ 13 کی اثر تک کہنا. لو میرے دسن کے تھی نہ سارے جو بنی عالمان بریلوی عالم نے پوچھ رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب ہے. امام صاحب کا مذہب ہے ذرا بھی شاد دے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے کہ 9 تاریخ کی فجر تو شروع کرو عید دے دن اثر سے ختم کر عید والے دن مکا دیں. 13 تک کسی کر دے کیا نہیں انہوں نے شاگردوں کا مذہب ہے. امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے. یہ کہ منیا امام ابو حنیفہ نے کو چھڑ دیتا. اسے پھر لکھیں گے کہ علامہ شامی جہاں کی کتاب ایسے حنفی مسلک کے اندر بہت بڑا مرد ہے. ہر حنفی عالم علامہ شامی کا فتاوا شامیہ رد المختار پانا پہنا اندر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے سارے امام صاحب آگے سی عید کی اثر تک پڑھو. مگر اصل سے وہ دلیل دیکھی کہ صحابہ کرام کا جنہ ملیا 13 تک ہے. اس پاروں اصل انہوں نے شاگردوں کی گل نہیں لڑا. امام صاحب نے اس بارے پوری چھان بین نہیں ہو سکی.
شاگردوں کی گل ٹھیک ایک مثال میں دیتی کہ چھاپن والے سارے 13 تک حالانکہ فقہ کی کوئی کتاب کر کے ظہرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھی مقاد اثر سے کہ 13 دن شاگرداں کیا امام احمد بن حنبل نے کیا مگر کیونکہ قوت دلیل کا حاصل ہے کہ دلیل ہے جی پکی لے گئی یہ گل صرف اہل حدیث رات کے اندر ہے اہل حدیث کوئی بے ادب نہیں کوئی امام کا نافرمان نہیں نہ یہ آدھے ادھارن پڑھ اٹھ کے تحقیق کرنے لگتا ہے غلط گل ہے یہ بھی تحقیق کرا کے اسی دین کا بڑا غلط کرنا پہ تم اردو پڑھنی نہیں ہوں نہ باہر تحقیق وہ مرضی ہو جی گا چکراری بنے بنے یہ تحقیق کوئی نہیں یاد حدیث عالم کا وہ صرف آدھے کہ بھائی تو سارے نال ہے کہ واقعی حکم اللہ کے رسول کا اور وہ نہیں پھولنا چاہیے اگر کسی موقع پہ کسی امام اور عالم نہیں لگ سکیا کیونکہ اسے کتاب حدیث نہیں لکھی بعد سے سامنے آ جان دی گل تو انہوں لے لینا چاہیے آپ دوسری مثال لاؤ کہ رسول کریم علیہ السلام خود کیتا مدینہ شریف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی کرانا نہیں سی جڑا نہیں سی کرتا مزارت تک بتائی کیا زمین ہے میری میں خود نہیں کاش کر رہا یار تو زمین واہ یہ تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ مجھے دے دے یہ بتائی یا مزارت پوری امت بن گئی مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرام آ گئی ٹھیکہ کی کتابیں دفتر لکھے ہے کہ ٹھیکے سے دے دے تو ٹھیک ہے پیسے مکالو ٹھیکہ لے لو زمین لگ رہی جو مزارت نہیں کر سکے بتائی مولانا مرزا خان بریلوی جیسا کٹڑ عالم وہ آدھا اس مسئلے جناب ابو حنیفہ مردود ہے بالکل غلط چاہتا ہم نے امت کے خلاف ہے ساری امت کر دی ہوں بتائی امام صاحب کہیں گے جن کی گل غلط فتاوا رضی ہم خود لکھ دے مطلب کہ یہ امام نبی نہ بڑھاؤ وہ عالم سی انہیں اپنی حد تک اسے مسئلے کی چھان بین کی دسیا بسم اللہ انہوں کوئی جھوٹے نہیں سی نہ کوئی قوم ہوں گی جنہ کو پتا لگا انہوں نے دسیا مگر جب بعد گل سامنے آ گئی اور جس گروہ نے تلاش کی تھی اس گروہ نے لوگوں نے بدنام کرتا بھی فلاں 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 اہل حدیث اور کی ہے جنہوں نے محنت شروع رکھی کہ اصا کوفے کا علم بھی لینا اصا شام کا بھی لینا اصا بصرے کا بھی لینا مصر سانو کوئی نفرت نہیں جتھے جتھے رسول کریم علیہ السلام کے صاحب گئے اور انہیں جو کچھ کیا وہ سارا اسی کٹھا کرنا سانو حضور بھی حدیث نہ کرے سانو شہرا نہ کچھ غیر ہے وہ گروہ جڑا ٹھیلتا رہا اور محنت کرتا رہا انہیں بڑے بڑے امام ہیں بڑے بڑے عالم ہیں سفیان ثوری جیسے عبداللہ بن مبارک بعد امام بخاری جیسے اٹھے امیر امام کے وزیر یہ بیچارے اس تلاش سے رہے یہ بزرگ سارے سچے انہوں نے جنہ کو لبا اسے ایمانداری نہ عمل کیا مگر سانو تلاش تو جاری رکھنی چاہیے نا حضور پاک نے کی فرمایا اصل جو سپریم کورٹ پر لگا رسول ہے جنہوں نے رولنگ آ گئی حضور نے کیا سارے مسئلے ختم دنیا مثال دسنی چاہوں تو 13 تاریخ کی اثر تک تبدیل ہے پوچھ لو ہوں کہ کب کے فقہ کی کتابیں اٹھایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آندے یہ کیوں شاگرداں مگر لگے گے آندے اس لگے بھی انہوں کی گل پکی نکلی ایسا چال حدیث کوئی باندا کہ پکی نکل آئے انہیں لے لو نفرت نہ کرو بے فلانے کوئی فلانے تھی وہ رسولہ بھی کر کے لانی مزارت جو عام مرزا خان بریلوی مرمی فرما دے کہ جرا کیا بٹائی نہ جائے امام صاحب بننا تو غلط مردود ہے امت کا ساری کا تعمیر ہے سارے مسلمان بٹائی دے دیں گے اور شراباں کے بارے جو امام صاحب کو غلطی ہوگی وہ ایسی ہے کہ پاکستان کی عدالت نے شرعی عدالت سے زیادہ مانے انہیں فیصلہ جج نے دیتا بلا ہی فرق ہو گیا سی پھر زیادہ کو اسے ڈکٹیٹر سی ڈکٹیٹر کچھ تو پائے نہیں چک کے دادی نے پڑا مارا نواں فیصلہ کرایا امام صاحب کو کی غلطی ہے علم نہیں ہوئی انہوں نے کیا خمر دلانا کہ خمر حرام ہے خمر عربی زبان صرف انگوری شراب نہیں ہوگی انگور چو جی بن گئی شراب ہے باقی شراباں جہاں کنک چ بن گئی گاؤں چ بن گئی جوار چ بن گئی یہ کوئی حرام یہ اونی نہ پیے جو نہ بے ہوش ہو جائے تھوڑی جی پیے خیر کتنی ورچی بہتر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بارگاہ لکھ دے کہ آج بھی کسی نے امام ابو حنیفہ کی اس گل سے عمل کیا نہ بھی نجات نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ کی حدیثاں واضح سامنے آ چکی ہیں کہ کل مسکرن حرام ہر نشہ اور شے حرام ہے پانے تھوڑی پیتی جائے تو پانی بہت مثالاں دین کا مطلب یہ نہیں توہین ہے نیک لوگوں کی صرف یہ ہے کہ نبی نہیں سی انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق جنہ ٹوڑیا جی گل کھڑی نظر ہے کچی شاباش بڑی ہے مگر جب نتیجے سامنے آ گیا کہ اللہ کے رسول کا اصل فیصلہ وہ کٹھیاں ہو گئی ساری حدیث کے اندر کتاباں ہوں اگر وہ جمیا رہے کہ میں نبی بھی گل نہیں منی امام بھی منی ہے یہ صرف نبی جی نہیں رد کر رہا ہے امام بھی رد کر رہا ہے امام خود سے آمد کرنے کو کھڑوں گا تو تینوں میں کدو کم وقت آخیا پھر نبی کے مقابلے میں نہیں مراد میں تینوں کیا سی نبی بھی نہ منی میری منی میں تو تجمم سی پانی نہ ملیا تجمم کر دیا وہ تمہیں پانی لے گیا تو پانی یہ مثال تیمم کی پانی دیے کہ حدیث نہیں ملی تیمم کر لو گزارا کر لو جو امام نے فتح دیتا جب پانی نظر آ گیا صحیح حدیث پاک پھر اگر رنگا کو تین مثال کہ خمر
کہ شراب صرف انگوری حرام ہے. خوش رہنا عالموں میں چگڑاڑو آدمی نہیں، ہر گروہ کی میں عزت کرنا، مگر یہ مسئلے غلط ہے. امام صاحب نے نہیں پتا لگ سکیا شراب انگوری صرف وہاں حرام ہے، باقی گاؤں کی بنی کنٹری بنی ہوں پی بھی نہیں ہے، وہاں نشے توڑا اور اب پیلے خیال ہے، غلط مسئلہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کل شراب نسکرا خمر، کوئی چیز نہیں پینے والی جڑی بےہوش کر دیں گی بندے نہیں، وہ خمر اور حرام. پھر دروازہ بند کرتا اللہ کے رسول نے تو کوئی بہانہ نہ بنا رہا میں تھوڑی پی لوں. فرمایا ماس کرا کثیر ہو فقیر ہو حرام. سارے چور دروازے بند کر دے کیونکہ زیادہ پی کیا نشہ کر لی تھوڑی حرام. اس سے حجت اللہ بارگاہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جی کی عزت اس ملک چالے حدیث بھی کر دے اور جو بندی بھی کر دے ساروں کی شاخوں سے جا کر بھی وہ فرماؤں گیا کہ جڑا آج نام ولیفہ جی جل کے رہا نا یعنی میری شراب تو سواد جیاں پیڑیاں وہ بھی نجات نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ کی حدیثہ مستفیض ہو چکی ہیں کلے کلے جو کرنا چاہیے ہوں بانا کرنا کرا تو اور یہ حیران نہیں ہونا چاہیے امام کے جڑے امام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں کے خلفاء راشدین ایڈے مرتبے میں کئی چیزیں انہوں نے رنت نہیں ہیں کتاب نہیں تھی حضور نے کچھ نہیں لکھائی. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز کے بعد اعلان کیا تو میرے کو ایک دادی آئی ہے پوتا وہ مر گیا ماں ہے نہیں جو اس لڑکے کی دادی زندہ وہ حصہ کی ہے دین کے اندر میں نے دس قرآن پاک تو ماں کا ذکر ماں کا حصہ قرآن کا دادی کا بیان نہیں. حضرت ابو بکر علی جیسا آدمی اینا حضور کو رہنے والا خلیفہ راشد پوچھتا میں دادی منگی اپنے پوتے کی جائے سب میں دسو یہ بارے کی دین دس. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے انہوں نے کہا میں موجود تھی جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک دادی آئی انہیں ایک دن دسا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا میں وہ وارث ہوں ماں نہیں ہوگی مینو کی دینا. حضور نے فرمایا سیوا ایسا. حضرت ابو بکر نے آخیا کوئی اور دعا ہے کوئی اور دسنا دے گل ہوئی ہے سامنے. تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہ صدیق اکبر میں بھی اس میں موجود تھی جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا. تو حضرت ابو بکر نے سیوا سامنے دعا مطلب بنا دے رنگ تو نہیں تھی انہوں دعا صاحبی کے سامنے کیس آیا تو کوئی حیرانی نہیں کوئی نہ سمجھے کہ امام تو تب ہوں گا کہ ہر مسئلہ مرن توبہ 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 امام نہ ہوا نبی ہو گیا ہو ایسی گل کوئی نہیں جنہ کو پتا ہوں وہ تو چلتا وہ بے دین نہیں ہوں مگر بڑی شاہ نہیں پتا وہ جدوں صحیح پتا لگ جائے چھڈ دینا چاہیے. میں کسی اور بھی مثال نہیں دوں اپنا ہی پوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ بگانا نہیں پوتا سالم عبداللہ کا لڑکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بہت بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ عبداللہ بن عمر صحابی ہے گاہ سالم یہ سب کی ایسے ہے جڑا بھی آدمی دین کی کتاباں پڑھتا نہیں پتا ستا میں فقہ ہے سب آ یہ چار امام کے بعد پیدا ہے نا سب ایسے سی مدینے شریف کے اندر جنہوں کی رائے بیان ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی فیصلہ نہیں کرتے سب فقیر مدینے انہوں سے سالم بن عبداللہ بن عمر تو سالم بڑے سی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ماں جدوں آدمی احرام بنے حج دا یا عمرے دا اور جدوں احرام کھولے اجے وہ مکے نہیں گیا طواف زیارت لی کنکریاں نے مارنیاں سر دیتا مڑا وہ خوشبو ورت سکتا. حضرت عمر رضی اللہ فتویٰ آیا ہے کہ نہیں خوشبو استعمال کر سکتا نہ احرام بن لگنا لا سکتا اور نہ جب وہ کنکریاں مار لے بے شک احرام کھل گیا جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے نہ عورت حلال ہوں گی نہ خوشبو حلال ہوں. پوچھا جب اما رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا میں خود رسول کریم علیہ السلام نے احرام کے موقع سے خوشبو لگائی اور رسول کریم علیہ السلام نے طواف زیارت نہیں سی کیتا جو مکے نہیں سی گئے مینا جب کنکریاں مارنی نے ادو خوشبو لائی. تو اس سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر آخیا ابا جی سن دے گے میں فتویٰ اپنے باپ والا نہیں خوشبو لگا سکا چپ رہا. تو حضرت سالم نے جو کیا ہوا لگی سن کہ کسی امام کا بیت بنی گے بیت بھی جڑا بیت بھی کہتا بیت میں جاہل آدمی ہر امام اور عالم دوست احسان ماننا کہ انہوں نے دین سال تک پہنچایا بڑی نیکی کی تھی میرے رسول غروب نہیں کرنا چاہوں گے نبی نے نبی کی جگہ پہ رکھنے امام نے عالم کی جگہ پہ کہ اس عالم نے محنت کی نہیں ہوئی اسے پتا لگتا ہے پتا لگ گیا کیوں اڑے رہی تسلی کر لو تو واقعی حضور کا فرمان سامنے آ گیا پھر اڑے رہا تھی تو اس میں سالم نے جڑا جملہ کیا اہل حدیث نے ہر ایک نے اپنے سینے پہ لکھا اینی گل ہے اور کوئی مقلدی غیر مقلد. حضرت سالم نے فرمایا سنت تو حق متبع اللہ کے رسول کی سنت زیادہ لائق ہے کوئی آدمی پیروی کرے
اس تو ابا جی تے فتوے میں کی کرا اما دسن گئی میں ہاتھ لائی ہے خوشبو اس تو ہوں جو سنت آ گئی سامنے سنت حق اللہ کے رسول بھی سنت کی پیروی کریں کہ تے فتوے نہیں لانے پہ ساڈے حنفی دوست جڑے بچے مولانا تقی عثمانی یہ لاؤ تمہیں تقلید شخصی کی مثال دی ہے صحابہ کے زمانے کہ آرم بند کر رہی تھی جب آدمی نے ہاتھ کرنی جو حالانکہ بچوں ہی حقیقت لفظ یہ سوچنا ہوئے حوالہ کی دیں گے کہ حج کے لوگ آئے انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ایک عورت ماہواری آ جاتی ناپاکی کے دن آ جاتے طواف زیارتوں نے کر لیا سی آخری طواف رہتا سی جنہیں طواف الوداع دی یہ ہوگا باقی ہی ناپاک ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا کہ کوئی بندہ پہلا لوگ مناج سے کرانے چلے جاتے فرمایا نہ کوئی نہ کرنے جائے مکے جا کے آخری طواف کر کے جائے کوئی طواف الوداع لازم کر مگر اس عورت نے چھٹی ہے کہ جی ناپاک ہو جائے کوئی گل نہ کرے چلی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں راہ چ موڑ کے جاؤں گے وہ کرے تو پھر ہی میں جان دینا یہ فتوا حضرت زید بن ثابت مل گئی ایڈے بڑے عالم صحابی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب عورت اس طرح حائض ہو جائے وہ طواف وداع کرے یا جا سکتی انہوں نے آخیا نہیں جا سکتی انہیں چھٹی ہے انہیں معاف اگر انہیں پہلا فرض طواف کر لیا تو خیر وہ شہر گئے دو آخنے مدینے ٹکی صاحب والا دیں کہ مدینے والے آخیا سی نہیں چلی منی اسی اپنے شہر کے عالم بھی منگ گے عالم وہ بھی بڑے بڑے حضرت زید بن ثابت رضی اسی انہوں نے منگ اسے عبداللہ بن عباس رضی نے کیا آخیا خیر حدیث من کے آخیا کوئی گستاخ نہیں بنایا کوئی غیر مقلد بنیا جو مرضی نہ رکھ رہو اینی جگہ جڑا بیچارا آگا پیچھے رسول اللہ کی گل آ جائے اسے پھر چھپ جا کرو عبداللہ بن عباس رضی نے آخیا بھائی تھی نہ میری منو نہ مدینے دے اپنے عالم کی منو اتنے ہے ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی ماں انہوں جا کے پوچھ لو حضور نے عورتوں نے کی دسیا سی جو دسو نہیں لڑنا میری بھی چھڑ گئے گئی چھڑ گئی جب اتنے گئے انہوں نے جا کے ام سلیم مسئلہ ہو گیا ابن عباس رضی اللہ دے ہے بڑی عورتوں نے طواف وداع معاف ہے مگر زیادہ کا نہیں کنا چر رکنا پڑے طواف زیارت وداع کر کے آنا تو دس انہوں نے آخیا وہ ابن عباس سچا یہ مسئلہ سارے عورتوں کا متعلق ہے رسول اللہ نے سانو چھٹی دیتی ہے اگر ہو گیا تو چھڑ کے چل جاؤ اس تو ٹھیک آتا مدینے والے نے اسے وے اپنے عالم کا فتوا چھڑ دیتا زید بن ثابت کا حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل ہے لا گل ہے تقلید تے غیر تقلیدی بس جنہ چر تک تے کوئی علم نہیں ہوتا حدیث پاک کسی عالم نے تب تک نہیں پہنچائی تسلی نہیں ہو سہی تھی کسی عالم کے فتوے تے عمل کر لو مجبوری اور کی کرنا پاوے مر چکا تو پاوے زندہ اس عالم کے فتوے سے چلنا نہ پائے مگر جب سامنے آ جائے ان پڑھا تو کی آنا عالم دے آنا نا عالم میں تسلی ہوگا بھی یار جی میں گل کر رہا ہے اپنا قیاس کا اندازہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمانتے ہیں اتنے پھر وہ کلمہ جڑا شروع سے ہم نے کیا سی میں نے کیا سی وہ بعد اللہ بھی کروں گا اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پھرنا رسول اللہ کا طریقہ چھڑ کے پیچھے جانا ہی پھر وہ کلمہ طیبہ سے انکار کرنا یہ اسے کہنا تسلی کر لا ہے تیرا حق بنتا کہ ہاں مجھے حدیث دکھاؤ میں یہ چھان بین کروں گا یہ راوی دیکھوں گا یہ خلاف اور کوئی حدیث نہیں یہ پہلے دی نہیں کہ منسوخ ہوگی یہ سارا تو حق رکھنا بالکل اطمینان کر لا مگر جب تین لے جو لیک نظر آ جائے آسمان دے سوریا میں بھی رسول پاک بھی صحیح سری غیر منسوخ حدیث ہے پھر توبہ کر دعائی خدا دی ہے امام دا نام ہے امام نے نہیں چلے نال ہونا انہیں آپ تیرا گرے پھان پھلنا مینوں نبی کے مقابلے کھڑا کرنے والا کون سی میں تو حضور کا کل سی تین نے کتنا نبی کے سامنے لایا اس تو تقلید کے بارے یہ بھی ان پڑھ جڑے بھی تحقیق کریں بالکل جاہل والی گل ہے ان پڑھ کے حضور نہیں پڑھ سکتا ان تحقیق بچارے نہیں کریں وہ عالم خود آئے بڑے عالم شہر بن جا کے پوچھے کہ مولانا میں خدا رسول اللہ دین سیکھنا چاہنا ایدم با وہ کام لگ گیا عالم کا کام میں ہونا اللہ تو ڈر کے سارا زور لاوے یہ انہیں نہیں پتا اور بڑے عالموں کو جائے یار قرآن اور صحیح حدیث میں دسو میں اس غریب کے تلے پاؤں یہ عالمہ کا کم تحقیق ہے عوام کا کم ہے جو عالمہ کے پیچھے چلا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جان تو بعد پھر ہمیں کسی امام اور عالم سے جمے رہنا یہ نہ امام نہ محبت ہے کوئی محبت نہیں وہ زیادتی ہے اور امام خود بیزار ہوں گے دن قیامت میں آپ کہیں گے کہ اللہ جو بندے ساری ساری عمر لنگ گئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنوں کے خلاف مجبور کر دے تو اس ملک کے اندر ایک بندے کی مثال میں دے دینا بات ختم کروں گا سوال بھی کرنے نچوڑ ہی کافی ہوں ایڈا وڈا عالم میں اپنے حدیث دوستوں نے آخوں گا جو بندیوں آخوں گا بالکل تو سارے طبقے کا احترام کریں
مولانا مرزا خان کا ادب نہ ذکر کر رہا 40 سال بھی صرف عمر پائی ہے اینی چھوٹی عمر اور جنی کتاب اس بندے خدا نے لکھی ہر علم پہ اور ایڈے موتی پروتے بندہ حیران ہوں بے رب کا ایک موجودہ سی اینی تھوڑی عمر پر لانے سارے علم ادھر پڑھ دیتی مولانا عبدالحی دکھنوی رحمت اللہ علیہ وہ کتاباں اگر مل جان میرے جو بندی دوست ہونے بریلوی ہونے عالم یا دوجے سارے پن خاص کر کے محتا امام محمد جڑی ہے وہ حاشیات تاریخ الموجہ لکھا مولانا عبدالحی نے بالکل انصاف رانا فیصلے دیتے کہ خدا دے بندے ظلم نہ کرو جڑا حق ہے تیرے سامنے تم ہونا پھر سورہ فاتحہ کے گل آئی انہیں آخیا سارے جہان دے دفتر پھوڑ لو ہاں کسی جگہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لے کے کہ سورہ فاتحہ امام دے پیچھے نہ پڑھو سورہ فاتحہ اور نہ کہ قرآن نہ پڑھو اور نہ پڑھو گول مول گلوں کی لوڑ نہیں الحمد شریف اگر صاف کیا ہوئے کہ امام دے پیچھے سورہ فاتحہ اور نہیں من الراج ہوا اور روکن کی میرے سامنے جاؤ فرماؤں گا ایڈا بڑا لمبا چوڑا دفتر ہے ایک لفظ بھی نہیں جتنے کسی آپ نے منع کیا کچھ نہیں میں بناوٹی گلا باقی ٹھیک ہے صحابہ رسول پڑھنے والے بھی سی نہ پڑھنا سی جنہوں تسلی ہوگی پڑھ لی دار حضور نے زیادہ تاکید کی کہ پڑھ لا بسم اللہ کوئی اگ نہیں پانی ایسے جھوٹ بول دے نہیں پتھر پہنے اگ پانی تیرے نہیں پانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا السنن الکبریٰ سے امام بہتی کرنا دے کھول کے کیا حضرت عمر رضی اللہ کیا جب امام دے پیچھے نماز پڑھو تو ہم سے پڑھو انہوں نے آخیا امام حضرت عمر رضی پاویں تھی اچھی پڑھو اور نہ وین جھڑ ہاں پاویں میں اچھی تلاوت کر دوا اور ہم سے ضرور پڑھو یہ ہم جڑے آدھے نیز پتھر پہنے ہیں حضرت عمر رضی پا دیں بادہ بن سامنے رضی اللہ جب ضرور پڑھو تو بادہ بن سامنے تو نیچ آگ جائیں نوز باللہ ابھی رہا رضی اللہ جب پیچھے آنے کے شاگرد نے کہ امام صاحب کے پیچھے کرنا ہوا پر میں ہولی ہولی اپنے درد پڑھ جا کر کڑے صحابہ کے نیچ تھی اگ پاؤنا چاہتے خدا کے بندے پڑھ لی نہیں پڑھ لی تو بعد نہیں گل ہے ایڈی دلیری کہ حضرت عمر جیسے بندے بادہ بن سام کا رہا رضی جیسے انہوں نے منہ چگ پاؤں کہ خدا تو دریا کرو سوچا کرو یہ کچھ تک مار جاتی ہے یہ حدیثانہ بیار نہیں کدے کدے لوگ وہاں سے تھی جا کے بمباری کرنے آگے اپنی آنکھ خراب کرنے رفع جان کے لکھ دے کہ سابے حنفی لوگوں نے امام تحاوی کا بھی لکھا اینی کا بھی لکھا کہ پہلے بندے جنہوں نے شرارت چھیڑی ہے رفع جان منسوخ ہے اب تاریخ المسجد ضرور لڑیں گے اور اپنے آدموں کو سب کچھ پڑھو پہلے بندہ جمنا تو عام رضا خان بھی لکھتا تو جو بندی جان گے عبد الحی جو یار اخیر ہوگی اب بھی نہیں چیزیں گا رحمت اللہ کا فرمائیں گا کہ رفع جان کے بارے جنہوں نے کہنا شروع کرتا نا کہ منسوخ ہے بند آدھے تحاوی ہے پہلا اور بات چاہیے رہے بالکل آگا چٹا جھوٹ بولیا ایک حرف ہی نہیں دنیا کے اندر کہ رسول اللہ نے اس کام میں بند کر اور جو بندی حلقے کے اندر بہت سارے سادے سے ساتھی جڑے جو بندی اگر آپ تعلق کوئی گل نہیں بڑا بڑا مرکز مولانا سید محمد شاہ کشمیری صدر المدرسین اور جو بندے انہوں تو بندہ جو بندی طبقے حدیثہ کوئی عالم نہیں بنتا بخاری شریف کے لیکچر ہے انہوں نے فیض الباری الرف شریعت ترمیم شرح جہاں معرف سنن ہوں شاگرد مولانا جیسے مناری رحمت اللہ نے فرماؤں گا سادے شیخ آندے سے مولانا شاہ ایک حرف ہی دنیا سے موجود نہیں حضور نے اسے ختم کر منسوخ کرنا ایک حرف نہیں چھڑن سکھاؤں گے سر کو ماڑا چنگا سی ابن مسعود جی حسن روایت رہی ہے کہ ماڑا جا گزارا بندہ تو نہ کریے تاکہ ورنہ ہوگا دہائی خدا جی ان دفتر پڑے ہے کہ حضور مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ 22 ہوگی سا 15 صحیح ہے 7 حسن ہے تو 7 کو لا دے کہ ایک حسن روایت صحیح تو چلے فرماؤں گے ایک جو چیزیں کی ٹکر رہی ہے یہ مالیاں ایڈی ضرورت کر رہی ایسے تو سید مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ فرماؤں واللہ یرفع احب رضوان اللہ یرفع جڑا رفع بیان کردہ اور نہ کرنے والے نے بہت پیارا کیوں لأنہ حدیث رفع اکثر واسطے گنتی جی رفع بیان میں حدیثاں زیادہ اور طاقت بھی زیادہ اور قوی ہے یہ حسن بن گئی اس پارا منصف آدمی کسی گروہ سے انہوں خدا کا بار ہوں کہ اللہ کرے گا گروہ نے چند نے بچانا آمین کے بارے یہ فرمایا کہ روایتاں کل وڈے روایتنا آمین بالجہر جڑا رجحان حاصل ہے ایک پردہ پاری ہے اس سے انکار نہ کرو یہ نہ کہنا چنگا یاد رکھو میں صاف کہوں گا لیکن اب شیعہ چنگے میرے آمین کہیں دے سرے کو چلو نہیں کہنا تو نہ کیا یہ کہنا دیا امام نے پتہ ہی نہیں لگا پیچھے کوئی سچا کے ڈال دا یہ کوئی آمین ہے کچھ نہیں آمین بے کرے نہیں کوئی روایت نہیں سب ضعیف اور کمزور ہے کیا نہیں ہے اسی کو مگر اسی کے بارے جی لوگوں نے اس بارے سوچا
پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے جڑا آتا کہ آپ نے آواز اچھی نہ کی وہ کی مطلب اچھا امام ابن الحمام حنفی عالم نے بہت اچھے پیارے قدر کبیر لکھی ہدایت کی طرح سونی گل کی میں حدیثاں بھی کہوں گا عقل کے رہنا چاہیے وہ آتا یار جتھے آتا نا حضور نے اچھی کہی وہ مطلب یہ سی بھی نال دے 2-4 بندے نے سنی تو جتھے کیا ہولی وہ مطلب یہ سی بھی اینی ہولی نہیں سی کہ کوئی بھی نہ سنے جہاں کن تھی پار دے دینا آمین ایدا بھی حضور نے نہیں کی قتل نہیں کسی حدیث آتا یہ بھی گل ہی ہے کہ خام خواہ ایڈا شور کرنا بھی فرشتیاں آواز لونی آسمان سے چلے جاؤ پھر سے جا کے آواز لا لو تم کر بھی گل کریا کرو یہ ادب ہے کہ بندہ اینی اچھی کہے کہ اپنے چٹیرے سامنے اینا اچھی بولو انہیں اپنا حیا کر یار روایت کی آتا کہ پہلی صف جڑے آپ کے نال کھڑے ہوں گے وہ سن لیں گے انہیں اچھی چاہیے اچھی دعا کرنی ہے جب سارے نے آخنا آمین آمین چج نہ آخنی نہ رولا پاؤنا ہونا نہ چپ کیچا ہونا اس درمیان ہونا طبیعت ٹھیک ہونی ہے ضد نہیں نہ ہونی وہ انہیں ہونی ہے جہاں نال کے 2-4 سونے شور بھی نہیں ہونا تو چپ کیتا بھی نہیں ہونا اس کا امین بلدار این ہے تو سن لین ساتھی پچھلے ہوش سے امام صاحب نے پتا لگے میری تائی نے کی ہے تو مثال جہاں مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ دیا دیتی مولانا نشا رحمۃ اللہ دیتی اس پاروں ہر گروہ جو منصف اور اللہ تو ڈرنے والے لوگ جان دے حقیقت ہے انہیں اختیار کرنا چاہیے باقی میری دعوت ہے ظفر صاحب میرے دوست بیٹھے خوشی اور بھی پاویں کچھ جو بندی ہے بریلی بالکل میں نہیں پائی سمجھ میرا فتوا آن لائن میں بڑا بدنام کر رہے سارا نرم گوشا اور نرم گوشا کیوں نہ رکھا مجبور سورج وہ نہیں چاہتے بس دن خدا پہ چلیے تخلیق کا فرق ہے کسی بھی سمجھ کوش آیا کفر کرنا چاہیے یہ اسلام سے نکل جانا اپنی اپنی محنت باقی یہ توجہ ضرور دلاواں گے کہ اللہ کے بندو تھی جنوب بھی نہیں چڈ دو جرانا کہ بس گڈے گئے یہ نہیں ٹھیک چھان بین کرو میں 3-4 مثال تیرے سامنے رکھیاں مزارت ایون دیا گلا مٹائی کا کر کے دیکھ لو فقہ کی کتابیں لکھا کہ مٹائی سے زمین دینی ناجائز ہے مگر ہوں سارے لکھن گے فتوا صاحبان کے کال سے جائز ہے شراباں انگوری تو ساریاں جائز ہے نشے پورا پیے کہیں گے بالکل کال مردود ہے تو میں یہ کہنا کہ امام بھی گل اگر سمجھ آ جائے تو نہیں دینی ضرور سمجھ ہونا اسے کئی مگر صحیح ہے مقابلے چاہ انہیں بولنا چاہیے یہ غیر مقلدی کہہ لو اہل حدیثیت کہہ لو اینا ہی کم اور جنہوں لوگوں نے محنت شروع کی انہوں نے بہت کچھ کرنا پیا کسی نے اندازہ بھی نہیں کر سکتے غیر حدیث بزرگوں نے سوکھا کم سے کچھ ایک بیٹھے امام صاحب نے کیا کہ من لیا اور بسرے بیٹھے حسن بسرے کیا تھا من لیا انہوں کا کم تو سوکھا یہ غریب جڑے اس جنون سی جیسے کہ یا رسول اللہ کی گل کا کھوج کر کے چلنا ملک پھر رہا ہے امام بخاری بھی رحمت پڑھیے کتوں ترے بغداد مصر شام بسرے اور کئی بار اس زمانے سے جب نہ کوئی برایا نہ ساتھ پھر دے لوگ کرتے پھرتے سے حضور پاک نے کی فرمایا چھان بین کر دی ایک حوالہ میں تیرے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ صحابی رسول ہے انہوں نے سنیا ایک حدیث پاک مصر سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی انہوں نے گالے نے سن لی حضرت جابر نے کیا حضور نے فرمایا مگر حدیث پاک کتنی پیاری ہے میں میرے دوست ساتھی دس ہی نہیں سکتا ہر کلمہ جو جڑا نہیں پتا کہ رسول پاک بھی محبت بیار دین نہ اور کچھ چاہتا بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اسلام کا طور پہ اسلام کی ہے یہ رسول پاک کا سودا ہی ہو گیا حضور کو کیا جانا ہے دیوانہ بھائی میں نہیں کہیں سنتا میرے نبی نے کہا ہاں بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اللہ کے رسول کی گل تو بعد پھر چنا چرا کا جی پھر کسے اور اپیل کرنی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک مہینے کا سفر ایک حدیث پاک کی جڑیاں ان کتاباں امام بخاری مسلم لکھتی ہیں اللہ ان پہ بے شمار رحمتہ کرے انہوں کی قبر چنوار کی بارش ہوئے سارے لیے آسانیاں کر کے پکی پکائی روٹی کہ کھا لو تلاش کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ ایک مہینے کا پیدا کر کے مصر گئے اور دروازے کے دربان میں آخیا جا اندر جا کے کیا جابر ملنا ہے انہیں جو جا کے حضرت عبداللہ بن انیس نے آخیا سچے پرانا انہوں نے محبت زیادہ ہے رسول اللہ کا ساتھی آیا انہیں آخیا جابر بن عبداللہ انہوں نے کہا ہاں مدینہ جابر بن عبداللہ کہ حضرت عبداللہ بن انیس دوڑے آیا گل لگے ملے کیا جابر اتریا بہ جا کے کھا پی پھر گل ہوئی انہوں نے کہا نہ میں صرف سنیا اللہ کے رسول کی ایک حدیث تیرے علم سے
میں تیرے منہ سن لی بھی تو خود کیوں نہیں سنی؟ سن میں لئی ہے مگر یار گاہ تو گاہ تیرے کیوں سننی ہے بھی تو خود رسول اللہ کو سنی گی؟ میں نہیں سنا، میرے محبوب میرے آقا نے کیوں سنائی تھی؟ یہ کہیں گے بہ انہیں آخیا نہیں ہوں بیٹھا نا تو میرے سفر ہور شاید ملاوٹ ہوگا نہیں ہے، ہوں میرا سفر صرف حضور کی حدیث سن لی، ہوں نہیں میں نہ کھانا نہ پینا نہ بہنا، ہوں تو صرف مجھے حدیث پاک سنا۔ انہوں نے حدیث پاک سنائی، حضرت جابر سے واپس ہو گئے۔ اس میں حدیث پاک اصل دین ہے کہ اللہ کے رسول کی تحقیق فرمایا، دین اصل ہے۔ ایک جو کسی نے اسے تھوڑا لبا اٹھتے ہوئے اللہ کی رحمت ہے، مگر یہ بعد مدون ہو گیا، لکھا پڑھا گیا، سامنے آ گیا، اور ہر عالم آپ کتاباں کر کے دے سکتا تو کہڑی حدیث صحیح ہے کہڑی ہوں۔ اگر کوئی اڑیا رہتا تو میں دیوبندی بھی رہنا، میں بریلوی رہنا، میں فلاں رہنا، تائی وہ بھی اپنی مرضی۔ یہ کوئی ایمان نہیں، ایمان سے بھی تیری لاٹھی چاہ بھی تینوں خبر ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا انہیں من گا۔ باقی اس تحقیق کی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں حدیث دوستوں نے کہوں گا بھی کچھ مقصد ہوں جاتے مسئلے ہے تو ہم سارے جو حدیث آ رہے کئی پیر مجید انشا ورگے جڑے آدھے شیخ عبد العزیز بن باز حکومت بعد ہاتھ بننے چاہیے، ایسے نے نہیں بننے چاہیے۔ بڑے بڑے عالم آدھے لما المانی بھائی یہ تحقیق اصل آ کے ایک کافر ہو گئی سن۔ اسی طرح سارے جو بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد العزیز بن باز اگر جو سجن جاؤ پہلے گوڈے لاؤ، ہاتھ جڑے بعد چلاؤ، دوسرے پاس لما المانی اور دوسرے آدھے نہیں پہلے گوڈے ہاتھ لانے چاہیے۔ حدیثاں دعا کو حدیث وہ آدھا یہ زیادہ موت میرا ایک تحقیق میں تھی بھی کوئی کھلا رن دو کہ یہ نہ کہو میں جو کہتا ہے دین ہے۔ اب دعوی والے مسلمان نہیں، جو مرکری والے مسلمان نہیں، کھلا مسلمان سارے ہے، بسم اللہ سارے ٹوٹے ہے۔ جنہ جنہ کسی عالم لب ہے بدنیتی نہ کرے، اپنے والوں پورا سوچے کہ میں اللہ کو جانا، میں حضور کی سنت تلاش کرنی، پھر پاویں گوڈے پہلا لاؤنا زیادہ موت مر پاویں ہاتھ انشاءاللہ دونوں جنتی ہے۔ تو جن نے آخیا نہیں مجھے نبی بھی جلدی پرواہ نہیں، میں کسی ہور بھی منی، وہ بھائی اپنی خیر بنا لے، گل نبی بھی لبو وہ لبن کرنی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ فرض کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کریں اور سوال جڑے واسطے ہونے چاہیے سمجھ جی 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 بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ سارا خیریت نہ رکھے۔ مقلد کہتے ہیں کہ آپ امام بخاری اور مسلم اور محدثین کی تشریح کو مانتے ہیں، آپ بھی جو تقلید کرتے ہیں کیا تقلید ایسے ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں پہلا عرض کرتا کہ لفظوں کو نہیں اڑے رہنا چاہیے، نہ تقلید نہیں برا بنانا چاہیے۔ سارے کئی عالم جان کرا دیں گے جنہیں اتباع کہہ لیا کرو تقلید نہ کہو، یہ کچھ نہیں ایویں جدی گلا۔ تقلید کا مانا نہیں ہے کہ آدمی جا خود عالم نہیں وہ کسی عالم تو اعتبار کر کے بھی گل مان لے۔ ہم پہلے اور کی کرنا خاکی صاحب کو جاؤ، میرے کو جاؤ، کسی اور عالم کو جاؤ، جو اس دفعہ نہ مننا نہیں۔ تقلید کریں گے تقلید کوئی گناہ نہیں، کسی عالم کی گل بڑی بڑا آپ نہیں تحقیق کر سکتا من ان اتباع مصیبت صرف ہے کہ جہاں آدمی ہے نا رسول اللہ کی گل ہوگی نہ ہوگا میں ایسے بھی گل کرنا اے تقلید خرابی، ورنہ تقلید تو بغیر چارہ نہیں، کسی عالم کی گل تو نہیں پائی۔ اے جڑا لکھا کہ اسی امام بخاری مسلم کی تشریح سے چل گئے، یہ میرے پائی کی گل سے نہیں، اسی کوئی نہیں چل گیا انہوں کی جگہ سے۔ امام بخاری کی کتاب ایک حصہ حدیثوں کا کہ انہوں نے رسول اللہ کی حدیثاں دسیاں کہ فلاں صاحب بھی سنا حضور نے، اسی وہ نہیں لیں وہ تشریح اسی آپ کرتے ہیں کہ کی صحیح مانا ادا نظر آؤں گا عالم پہ بحثاں کر دے۔ ایک کیا جڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا استنباط کیا کہ میری سمجھ کا مسئلہ ہوگا وہ بکھرے ہے سارے کوئی عالم وہ پابند نہیں، یہ ہمیں کسی نے کہتا کہ حدیث سے تقلید کر دے نہیں، انہوں نے تشریح میں اسی نہیں منگتے، بہت منی نہیں جانے کسی دونوں میں نہیں ٹھیک ہوئی۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے مسئلہ اپنی صحیح جاندہ وہ امامہ والی سن لو کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دعویٰ کرے اور اب کو صرف ایک دعا دوسرا وہ قسم دینا کہ میں قسم دے دینا ایک میرے کو شاہد کا زمین آ دے، امام بخاری فرماتے فیصلہ نہیں ہوتی، دو گواہ لیا مگر امام مسلمان کا حدیثہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے ایک گواہ ایک قسم سے فیصلہ دیتا، دو گواہ نہیں لبے نا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا ایک انہیں قسم دیتی ہے ایک گواہ لیا، اس حضور فیصلہ دیتا صحیح حدیثہ ہے۔ اس واسطے نہیں مننے امام بخاری کی رائے نہیں منتے کہ انہوں نے اگر نہیں ملی حدیث انہوں نے قیاس کیا کہ دو گواہی چاہیے نہیں ٹھیک، شاہد اور زمین جڑے بھی ٹھیک ہے، ایک گواہ ہوئے ایک کس نے ایک نے نمونہ دیتا۔ اس سے ساڈے بارے جڑا کوئی سمجھ نہیں بچے انہوں کی تشریح نہیں مننے، تشریح انہوں کی جو جی معلوم ہوگی جی کئی صحیح ہے کئی نہیں، جو حدیث میں لکھیں گے مرفوع
کہ رسول اللہ نے جو فرمایا اسی انہوں صرف لینے. یہ گل یاد رکھنی چاہیے. اہل حدیثاں کوئی نہ کہہ دو امام بخاری دی شرح نہیں پڑھنے, شرح انہوں کی جو اسی طرح جنہیں سمجھ ہے بہت ٹھیک ہے, کئی جگہ نہیں ٹھیک. اسی صرف احادیث مرفوعہ جڑی کہ رسول کریم علیہ السلام کا کی انہوں نے دسیا ان پلے بننے, ورنہ کئی مسئلے ایسے جنہوں نے اسی تسلیم نہیں کرتے, وہ انہوں کی اپنی رائے. تو یہ تقریر نہیں اس طرح کی تشریح نہیں ملتی. حدیث پاک رہنے ہیں اور تشریح اسی نہ امام حنیفہ کا نفرت کرنے سن لو, نہ مالک کو, نہ شافعی, بلکہ سادے اندر اتنی وسعت ہے کہ چار کے چار رہنا جنہوں جو مذہب دنیا تو لٹ چکے چلتے سے بھی امام اوزاعی فیصلہ ہوں نہیں دنیا چل مگر کتابیں لکھے. اہل حدیث عالم جو پڑھوں گا انہوں نے پڑھنا, انہوں نے دلیلاں دیکھنی. اگر لیس کی گل بدلی نظر آئی انہیں بھی لڑنی, اگر اوزاعی بھی نظر آئی تو یہ کو رسولہ کی حدیث کا یار حوالہ موجود ہے. اس تو اہل حدیث مسئلہ جڑا انہوں کہنا چاہیے فری تھنکنگ, آزادی فکر, اتنے جنجیراں ٹوٹ جاندیاں, سوچ کھلی ہو جاتی ہے. یہ ساری بلکہ گردے کے پہلا لالا اپنا تو اپنی سالوں کو خود یار حدیث عالمہ کے اختلاف وہ تحقیق دا. اس تو حنفی شافعی اگر میرے پرائے پہ آ جانا ویسے قرآن حدیث تو لیا کرنی گل وہ سارے نال بے اہل حدیث بے شک رفع بیان کر رہے ہیں. جی انہوں نے تسلی ہوئی نہیں رفع بیان کرنا حضور تو ثابت ہے, ایمان نال سوچ رہے ہیں بالکل بھی اہل حدیث. یہ آخیا نہیں حضور نے نہیں دیکھنا امام تو پھر نہیں, پھر جھوٹے. اگر اپنی حد تک پورا زور ایک شخص لاؤں گا میں رسول اللہ کا لبنا وہ صحیح لبے یا غلط لبے کوئی گل نہیں جنتی ہے. اور امامہ دیا تقریر کا میں ایسا کہ اصل جڑے حدیث لکھنے والے انہوں نے شرح نہیں ابھی پیروی کر رہے ان کی حدیث آنے نہیں, حدیث نے جو سننی آپ اپنے دماغ نہ سوچ دیں چکی نکلو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما دے تین طلاقاں اگر کٹیاں دے دے بندہ تین ہو جانی. ابو داؤد آتا رسائی آتا اصل نہیں منگتے, اصل نے ایک وقت دیتی ایک طلاق جس اللہ رسول اللہ حضرت مسلم نے لکھا کہ رسول خدا نے تین طلاق ایک ہوں اسی کری. مگر امام بخاری ایک حدیث سے سمجھے کہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے اپنی بیوی سے فون لاتی کہ میں بدکاری کر دیا دیکھی. اتنے چار گواہ نہ ہوں تو دین نے اجازت دیتی چلو ہوراں دا معاملہ تو گواہ جی بیوی کا قصہ دے بیان یہ چار قسماں چک دے کہ میں سچا اور اگر میں جھوٹا پنجی باری کیا میں چلا یہ چار گواہ کے تھان کافی سورا نوٹ ہے. جس نے قسماں چک دی عورت نے بھی چک دی تو خامن نے اسے آخیا میں ہوں جو نہیں رکھا نا کہ میرے طلاق 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 ایک طلاق دے دی. امام بخاری نے تو سمجھ لے ایک تو پتا لگا تین کٹیاں نہیں دے سکتا تین ہو جائیں یہ انہوں کا اپنا فائدہ. اصل نے امام صاحب نکاح رہا ہی نہیں سی جب لیان ہوا دونوں نے قسماں چک دیا نکاح ختم ہو گیا. وہ بیوی کوئی نہیں سی تو غصے نہ طلاق تھا ٹھنڈا پھرتا رہا وہ طلاق بیوی ہندی سے دینا کر سی. تو امام بخاری یا مسلم جڑے اللہ انہوں نے رحمت فرمائے انہوں کی اصل احادیث بھی نہیں ہے جی انہوں نے سن تک پہنچائی جی انہوں کی تشریح ہے دوجے امامہ کی طرح ہی جی بسم اللہ کو سونی نظر آئے انہوں بھی لا لیں گے ورنہ سی دنیا بھی لا لیں گے. اے کی سی قصر نماز کا کیا حکم ہے کتنے کلومیٹر سے قصر کی جاتی. قصر نماز کا حکم جو ہے یہ بے واجب ہے. یہ جڑا کیا میں پوری پڑھا کہ ٹھیک ہے بالکل نہیں ٹھیک گل. آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری عمر سفر کیتے, خلیفہ نے سفر کیتے, کبھی تو پوری پڑھ کے وکھا دیں جی پوری پڑھنی جائز ہوں گی کبھی پوری پڑھ لینا. حضور نے پوری پڑھی نہ ابو بکر نہ عمر. حضرت عثمان نے ایک باری مناج پڑھ دیتی کہ دعائی مچ گئی. حضرت ابن مسعود کا بخاری جو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دو پراؤں جڑیاں کبیر ہوں انہوں نے لوگ جواب تربیت کرتے رہے انہیں کوئی دسیا کبھی کوئی اپنا ادھر جی ایڈی جائز گل ہوں آدھی یار کی نہ برا کرتا پوری یہ پوری بھی پڑھنی جائز کسر چڑھنی تھی رہ گئی تو کن سفر دیں ہے یہ واسطے بھی اللہ رسول نے کوئی نہیں آخیا بکنے نہیں ہو یہ کیا جو بھی سفر کرو سفر ہر بندہ سمجھا جن اپنا روٹین ورک میں چھڈ کے نا کام کار چار پیسے جیز دونوں کر دینا میچ کتنے چلیا انہوں آخیا جاتا سفر پانچ میل ہو تھوڑے دے بلتے مگر امام ہٹے کوئی نہیں ایک میل تو ترے جی بالکل مولا دیکھ لو کسی ایک میل آخیا کسی 9 آخیا کہ 16 کہ 28 کہ 36 کہ 48 چھیاں تک گئے یہ ہے اپنے اتہاس گل یہ جنوں اپنا گھر چڑ کے نئے پاسے بندہ ترے وہ پاویں تھوڑا تو پاویں بہت اللہ رسول نے چھٹی دیتی ہے خوش ہو کے قبول کرے. جب حضرت عمر نے آخیا یا رسول اللہ قرآن سے جڑا ہوں وہ تو سی ان شخص نہیں یفتنک مطلب دینا کب ادھر کسر کرا کرو جب تمہیں ڈر ہوئے تو کافر کسی مصیبت نہ پا دیں تو ہوں تو کافر کا ڈر نہیں رہا. آپ نے آخیا عمر جانتے سدا قتل صدق اللہ ڈال اللہ نے ایک انعام کیا فتوا لیا یہ قبول کرو کیا جا بانے پڑو تو اللہ نے اگر سانی چھٹی دیتی تھوڑا جا کام چل جائے آسان ضرور رکھے نا
زیادہ بہتر ہوا جی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے لکھی شاہ ولی اللہ کہ ایک بڑی جی ایک منظر کہ پیدل آدمی سفر کرے کہ انہوں ایک رات آ جائے 16 میل ایک طرف میں 16 میل ایک مناسب کی گل ہے ان جو تو کٹ بھی کر رہا ہے تو روک نہیں سکتے سفر کے اندر اللہ سے چھٹی ہوئی آج کل کہہ رہے کہ بات اکٹھے بنتے ہیں کیا جان کرایا اسی چھت کے نیچے وضو کیا جا سکتا بالکل کیا جائے بچنا صرف پنیر چھٹے جڑے ہو نہ پہن باقی اگر ایک پاس ٹائلٹ یا دوسرے پاس وضو نہیں ہے بالکل کر سکتے کوئی حرج نہیں اگر وضو کیا جائے تو بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی بسم اللہ پڑھی جا سکتی بسم اللہ پڑھنے کوئی حرج نہیں نمبر دے دیں بالکل شیخ صاحب دکھا دیں فتح آن لائن کا میرا سب تو مغرب تک نا ہر اتوار اللہ کی مہربانی جو جی چاہتا سوال کرا فری ہے کوئی خرچہ نہیں لگا لکھ دینا صاحب ماشاء اللہ سوال سارے اچھے اسی حدیث کے عالم ہون تو پاویں فقہ دے سارے بارے جو تم جی کہ اسی بدبی کر رہے ہیں اور کروڑ لان تو جڑا کسی عالم کی بدبی کرے وہ تو اللہ دے ولی اللہ دے ولی نہ دشمنی جڑی خدا نہ جنگ ہے صرف اسی آنے دونوں نبی نہ بنا ہر ایک میں اپنے درجے سے رکھو نبی نبی ہے اتنے وہی آتی سی وہ کلام آخری حجت ہے امامہ کی محنت ہے صحابہ کی محنت ہے میں صحابہ کے تو حوالے سے حضرت زید بن ثابت صحیح فتویٰ نہیں سی دے رہا حضرت عمر نہیں سی دے رہا انہوں نے پوتیاں نے آخیا کہ سنت بھی پیروی کرنی حضرت عمر بھی کرنی اس ٹائم بیدبی کے کوئی سمجھتا تو یہ اپنی عقل کا فطور ہے سب سے زیادہ ادب کے نہیں کرنا ہے تو صحیح ہے دیکھ کے امام مل کے بہ گیا دنیا جتنے گزرے سارے سارے امام جی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ البانی کے سجدے میں جانے کے پہلے آپ جتنے لوگ دلیل زیادہ کری ٹھیک ہے صرف اسی حق رکھ دیں میں دسیا شیخ عبدالعزیز بن باز وہ امام سی اس دور پہلے سنت دے محدثین دے امام سی انہوں کا سی خیال نماز انہوں کی سجدی چھاپ دے کہ پہلا گوڈے لا گے اٹھنے لگا پہلا ہاتھ چکے میرے شیخ البانی فرماؤں کہ نہیں پہلا جانے ہاتھ لا گے گوڈے بعد چلا گے تو گوڈے چک رہے تو ہاتھ بعد چکے یہاں چ کبھی دلیل شیخ البانی کی جی صحیح حدیث ہے نا پکیاں حدیث ادھر مگر کمزور ہے ابن قیم جیسا ساڈا امام اور عالم ابن تیمیہ وہ بھی آتا نہیں پہلا گوڈے ہی لانا چاہیے مگر ایویں بہانے بنا انہوں کی گل چ وزن کوئی نہیں ساری پرکھ کے دیکھیاں پکی گل شیخ البانی کی کہ پہلا جڑے نا وہ آدمی ہاتھ لانے چاہیے مگر یہ کوئی ایمان سے نہیں نکلتا کوئی ایک دوسرے برا نہ کہ عقیقہ کے بارے کیا اتنا بنی طرح گائے یا اتنے حصے ڈالے جا سکتے عقیقہ کرنا تو ضرور چاہیے جڑا آدمی اللہ نے صاحب استطاعت کیتا اور نہ کرے بہت بری گل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ عقیقے کے گرا ہوا جی پرج ہوتا نا بینک چ کہ جنہ کی رقم نہ دے چیز چھٹ گئی اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الغلام مرہون بحقیقت یہ اپنے عقیقے کے گر گئی ہے کہ عقیقہ جو گزری جان چھکڑی اس تو عقیقہ فضول کی شاید نہیں جی نہیں ہمت اللہ معاف کرے طاقت ہوئے ضرور کرنا تھی رہ گئی گل بھی کس جانور کا یہ بھی سن لو جرانا کہ لوگوں نے گاں بھی گال لی اونٹ بھی گال لے قربانی دیکھ کے پھر پھنس گئے کہ کس طرح کریے اس نے آخیا دو کرنے پینے اس نے آخر کرنے نا تو ہوں 2 اونٹ دو کام کرنے دیا کسی نے آخیا نہیں وہ 7 لیا لو قربانیاں یہ سارے اپنے قیاس گویر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری عمر نہ کیتا تے نہ زبانوں کیا سوائے چھترے تے بکرے دے اے پکا پسرا پنو پلے تے 7ویں دن تو اگوں پیچھے کوئی نہیں ایک کوئی نہیں 7-8 بچے کٹھے ہو گئے تے مڑ کے گاں داری دے بیل گئے ایک عقیقہ کرن کوئی نہیں جویں جمعے دی نماز خاکی صاحب نے جمعے والے دن پڑھانی ہے منگل کے دن نہیں ہونی ایک دن 7ویں دن عقیقہ اگوں پیچھے بالکل من کرتا ایویں کہہ جنم کر لیں گے جس دن بچے کی پیدائش میں 7واں دن ہو جائے اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخر شرد وال منو اس دن ہی جانور ذبح کرتے جان اور سر کبش مینڈا یا بکرا یہاں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہور جانور جڑے قربانی دے گئے جی آپ نے تو دس جی اللہ خوش رکھے اللہ مسجد میں آباد کرے رونق ہاں ایک سوال رہ گیا فوت شدہ والد یا دادا کے نام پر قربانی کی جا سکتی کیا ان کو ثواب پہنچے گا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کیونکہ قربانی کے دن میرے آ رہے اس بارے دیکھو نا ہم خود سب حدیث بزرگی کئی کہہ دیں گے کہ مردوں کی طرف قربانی ہو سکتی
وہ ایک حدیث پیش کر دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 قربانیاں کر دے سی. لوگوں نے پوچھا بھی تسی یہ کیوں 2 کر دے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر گیا سی ایک میں اپنی طرفوں کردا ایک حضور کی طرفوں کردا. ان پیش کر کے ہمیں پتا چلیا بے نکلدا قربانی ہو سکتی. دوجیاں عالماں نے کیا ہے کہ کٹھیاں 3 خامیاں یہ روایت جڑی ہے یہ رسول اللہ تو اگر ثابت ہوگی بالکل ٹھیک سی. میرے جو ابو الحسرار مجہول ہے، شریک ضعیف ہے، حنف جڑا وہ ضعیف ہے. اس تو مولانا مبارک رحمۃ اللہ علیہ توفۃ اللہ جو روایت ضعیف ہے یہ سر سے بڑا محل بن سکتا. باقی رہ گیا تھی سواب پہنچانا چاہے تو قربانی کے چکر ضرور پانا. وہ عبداللہ بن مبارک کی گل منو یہ جو رفڑ والی گل ہے کوئی آدھا ہے جی کوئی نہیں یہ چڈو خیرات کر دو انہیں پیسے دے دو غریباں مسکیناں نو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صدقے کا ثواب انہیں پہنچاؤ گا. انہوں نے ساری امت مانگی نا کہ صدقہ دعا جڑیاں ٹھیک ہے اس کو قربانی کے رفڑ ضرور پانا جی حدیث کوئی نہیں سے تو بہتر ہوئی ہے قربانی نہ کرے. اگر ہمت توفیق ہو گئے تو خیرات اس طرح کسی غریب مسکین کر دے تو بہتر ہے اپنی دعا جنا پڑے. دعا تو ایک سوکھا کام ہے نماز آدھی اگے پیچھے اور دعا تو میرے پڑاؤ تھی سارے بیٹھے دے خود خدا نے انسٹیٹ کرائی بندیاں نہیں سکھائی. اللہ نے خود کیا وقر رب رحمہ کما رب بیانی سیرا اے سورہ بنی اسرائیل میں کل کیا کرا اپنے ماں باپ ری رب رحمات میں رب بیانی سیرا. اللہ جی مینو چھوٹے ہوں انہوں نے بڑے پیار نہ پالیا تم یہ نہ دعا تیرا فرما. ساری کہانی برات تھی تم جو کسی بنیا پھرنا ہوا چلنا پتا کچھ 200 کا دوسرا جی ماں پیو تیرنا محبت نہ کر دے اتنے کون دا کما رب بیانی سیرا جی مینو بچپن چ نہ بڑی سخت نہ پالیا رب چ نہ تیرا عادت بنا لینی چاہیے. اتا حیات چن پڑھیا کرو اگوں پیچھوں پڑھیا کرو رب رحمات کما رب بیانی سیرا. قربانی کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہڑا سوال آیا تو ہو گیا تو شیخ عبدالعزیز ہو گیا تو گولے جڑے پہلا ہاتھ لانے چاہیے. ماشاء اللہ میں یہ خوش ہونا. اے خاکی صاحب جو میرے پرانے ساتھی ہے میرے دوست ہے میں ایڈا تقریر زیادہ نہیں جنہ سوالوں کے جواب آنا اس طرح فتح آن لائن جی آسٹریلیا تو لے کے امریکہ تو چل رہے ہیں دریا کی طرح پوچھی جانے حوالے نہ دسی جانا یہ علم بد ہے نا. ہر بندہ اپنی ضروری شاید پوچھ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تین سے گزر رہے تھے ان کے ساتھ بیوی سارا چیزاں کا بادشاہ جو بھی اپنی بھی اس چھین لیتا کیا اگر ابراہیم نے اپنی بیوی کو بہن کا ایک عالم بخاری کا حوالہ دیا حوالہ ٹھیک ہے بالکل صحیح بخاری سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 قسم مگر یہ ترجمہ جو ایسی کر دینا 3 جھوٹ بولے ایک کام بڑا خراب ہونا. ترجمہ کی غلطی ہے یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. جھوٹ تو بہت بڑی جھوٹ تو ظاہر بات تھی بیٹھے جی 3 تو بڑی وڈی گل ہے. عمر سے ایک بار پتا لگ گیا مولوی صاحب جھوٹ بولیا میرا باہر ہی جانا رہنا. نبی آؤ ان کان صدیقا نبی اللہ کا جو بہت سچا راست باز نبی ہے. جھوٹ نہیں لفظ ایک ہوگا مانا کئی ہوں نا کذب کا مانا جھوٹ نہیں مذاق کرنا چاہیے. جو مانا بات کہ گل صحیح بالکل سچی کھڑی 100% مگر سننے والا کچھ ہوا مانا لگے تو کرنے والا دل چ ہو لگے. یہ بھی مثال لو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے نال سی سفر گزرے. ہوں کافراں نے اعلان کیا انہوں کا سر جڑا کٹ کے لیا 100 کے نام چلے پھرتے بھی لوگ لگ تو حضرت ابو بکر صدیق کا رسول خدا عام رستہ چھڈ کے جنگل چ بھی جا رہے تھے. ایک آدمی نے نال لیا سی وہ رستہ دستا کہ عبداللہ ابن رکھو رات کا واقف سی وہ اجاڑا سے بھی لے جانا سی تاکہ لوگ مٹے نہ لے. تو کئی سوداگر جڑے سی نا کپڑے کا وپاری وہ حضرت ابو بکر کے دوست سی وہ جنگل سے لگ پہ وہ پھر حضرت ابو بکر جی نے پوچھے کون ہے بندہ ہوں کہ حضرت ابو بکر یہاں سے 15 دس نبی نبی ہے اپنا بھی سر کٹوا دے حضرت ابو بکر کی کر دے 100% سچ حضرت ابراہیم والا مگر زو مانا بات فرماؤں راجو میں یہ حضرت اصبیر ایک آدمی نے ذرا میرے رستہ دستا جان دے حضور تو بڑا رستہ تو سوا کہڑا انہوں نے حادی سی مگر وہ جنگل کے لوگ سمجھ لیں گے بھی انہیں کوئی اتنے دیہاتی بندہ نال لا لیا راہ دسن لی وہ اپنی جان چھڑ جاندے یہ اپنی جا کے ستے رہتے کہ یہ آدمی مجھے رستہ دستا. اس لیے کرام ماری دکھواؤں توڑیا کھواؤں یہ دین نے دسیا کہ اگر ایسا موقع ہوئے تو جھوٹ نہیں بولنا ایسی گل کر لو جی ہوئے بالکل جی سچی. اگر آپ پیا پڑھے بندہ رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر بتوں کے بارے آخیا جب انہوں نے پوچھا تو توڑے تو آپ نے ہرا بڑے نے توڑے ہونے
پوچھ رہے ہیں جو بول رہے اتنے کون ہے کوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ نہیں سی بول رہا، انہوں نے اچھرا سے ہتھوڑا مار رہا سی جی دس سکتے پوچھ رہے ہیں کنے توڑیا ایڈے ہی تمہارے خدا ہے اپنی مصیبت تمہیں چھڑا لین بل فال اور کبھی جھوٹ نہیں شرمندہ کر لی کیا وڈا کھڑا ہے نہیں توڑتے ہیں پوچھ رہے ہیں اور بھی آخیا انی سکین کدا دسا کہ بیماری سی انہیں ستارے وال ویکیا رات بہت ہو گئی سی آپ نے کہا میں تھک گیا میں نہیں اج کر جانا اتنے رب بالکل صحیح گل ہے کہ میری تمیز نہیں ٹھیک میں نہیں کر جانا چاہوں گا وہ چلے گئے نا میرے پدرے کر دیا تو کئی چیزاں ایسا کہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں یہاں کا ترجمہ اج تو کر دو جھوٹ کی بجائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ زمانہ کلام کیا ایسی بات کہی جو ہے سچ تھی لوگ اس کا کچھ کا مانا سمجھے طے سمجھ رہے تو ابراہیم علیہ السلام جب اس مصر گئے اس ظالم بادشاہ حرام کا طریقہ سی اگر خامد نہ لینا تو خامداری بھی نہیں لا سکتا پہلے اس خامد کو قتل کرو یہ بیوہ ہو جائے لڑ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے سجا آپ نے پوچھا آپ نے ہوگا میری بہن بعد حضرت سارا نے آخیا ایسے زمین سے میرے تیرے سوا کرما گو کوئی نہیں تو میری بہن تو چاچے بھی چاہیے مینو سچا کریں جھوٹا نہ کریں ہمیں میرا سب لا دے بات کرنا پتا کی بنے ادھر یہ گل کہی آپ نماز شروع کر وضو کر کے نماز